الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ہو رہی ہے عمر مثل برف دم، ہو رہی ہے عمر مثل برف دم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ قدم قدم. ترک ابصار فضولیات کر، ترک ابصار فضولیات کر، یوں نہ جائے اپنے کو اوقات کر. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہمارے ہجری قمری سال کی ابتدا ہو چکی ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی سال کے اعتبار سے ایک سال مکمل ہوا اور دوسرا نیا سال شروع ہوا ہے. گویا کہ 1443 ختم ہو کر 1444 میں ہم نے قدم رکھا ہے. یہ سب سے پہلے ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ انسانی زندگی کے یہ ایام ختم ہونے جا رہے ہیں اور ہم اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. گویا کہ دنیا کے فانی ہونے کی طرف یہاں اشارہ ہے. سال ختم ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس طریقے پہ زندگی کی یہ گھڑیاں بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جو مبارک اوقات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کام کے لیے دیے، یہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، انسان کو دنیا کی جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہے، اگر آپ غور کریں تو ان میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت وقت کی نعمت ہے. اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے زیادہ وقت ہی کی قسم کھائی ہے، کہیں صبح کی تو کہیں رات کی. اور ایسا کیوں؟ تاکہ ہر مسلمان اپنے وقت پہ قدر و قیمت کو پہچانے، کیونکہ دنیا آخرت کی تمام کامیابی اسی بات سے متعلق ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اسے ضائع اور برباد ہونے سے بچایا جائے. چنانچہ کل قیامت کے دن انسان سے خاص طور پر اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی عمر کہاں گنوائی، اپنی جوانی کہاں کٹائی. کہنے والے نے صحیح کہا ہے، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کی پوری نگہداشت کریں. کھیل کود میں، خرافات میں،
ادھر ادھر کی باتوں کے اور لغو کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع اور برباد نہ کرے۔ عزیزان گرامی، وقت اللہ کی ایک عظیم نعمت، ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی اور ہر سیکنڈ اور منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کی کوئی قدر نہیں کرتے، اس کو یوں فضول باتوں میں اور لغو کاموں میں ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں وہی آدمی ترقی کر سکتا ہے جو اپنے اوقات کی حفاظت کرے، قدر کرے۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کر لیجئے، کامیاب لوگ وہی نظر آئیں گے جو اپنے اوقات کی قدر کرنے والے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری عمر گھٹ رہی ہے، ہم اپنی آخرت اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، تو بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا اضافہ ہو گیا۔ حالانکہ اضافہ نہیں ہوا، بلکہ جتنی ہماری عمر تھی اس میں سے 1 سال ہمارا کم ہو گیا ہے۔ ہم سال گنا مناتے، غیروں کے طریقے پر برتھ ڈے کے کیک کاٹتے اور نہ جانے کون کون سی خرافات کے اندر ہم مبتلا ہے۔ بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الغرض، جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تب سے لے کر آج تک 1443 سال ہو چکے ہیں۔ اب 1444 کا سال شروع ہو چکا ہے۔ آج کتنے پڑھے لکھے لوگ ایسے جنہیں اسلامی کیلنڈر کا علم ہی نہیں۔ اگر ہم کسی سے پوچھے، معلوم کرے کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے، تو وہ نہیں بتلا پائیں گے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ، چاند کی تاریخ آج کون سی ہے، تو بھی وہ نہیں بتلا پائیں گے۔ جبکہ اس کے برخلاف انگریزی مہینوں کے نام اور اس کی تاریخ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے۔ آپ کسی سے بھی کسی بھی دن پوچھ لیجئے، فوراً بتا دیں گے۔ دیکھیے، شریعت نے انگریزی کیلنڈر سے، شمسی تاریخ سے منع نہیں کیا ہے، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اس آیت پاک کی تشریح کرتے ہوئے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ شمسی کیلنڈر کے حساب سے، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے بھی تاریخ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے اپنے تمام احکام کی بنیاد چاند کے حساب پر رکھی ہے، قمری کیلنڈر کے اوپر رکھی ہے۔ جتنے بھی احکام ہو، خواہ زکوٰۃ کا حساب ہو، حج کی تاریخیں ہو، رمضان کا مہینہ ہو، دونوں عیدیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہو، اسی طرح بابرکت اشرے، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ماہ محرم کا پہلا عشرہ، اسی طرح شب برات، یہ جتنے بھی اسلامی حسابات ہیں وہ سب اسلامی کیلنڈر کے اوپر، قمری کیلنڈر کے اوپر مبنی رکھے گئے ہیں۔ اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ہر مہینے کی چاند کا دیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر کچھ لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کر لیں گے اور چاند دیکھ لیں گے تو پوری امت کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بھی اس حساب کو جاری اور باقی رکھنے کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام نہ کرے تو سبھی گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی دنیاوی امور میں مجبوری کی وجہ سے شمسی تاریخوں کا، انگریزی تاریخوں کا استعمال کریں تو گنجائشیں منع نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان کے کہ آج اسلامی اور چاند کی کون سی تاریخ ہے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بحیثیت مسلمان کی ایمانی اور اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ اگر سبھی بھول جائیں گے تو سبھی گنہگار قرار دیے جائیں گے۔ الغرض، اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہجرت کے واقعے پر رکھی گئی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہجرت کے واقعے پر رکھی گئی ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طریقے پہ ہے، حضرت علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمٰن الفاروق کے اندر لکھا ہے کہ سن ہجری 21 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک تحریر پیش کی گئی، ایک خط پیش کیا گیا
جس کے اوپر صرف شعبان کا لفظ لکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے معلوم ہو کہ گزشتہ شعبان کا مہینہ مراد ہے یا موجودہ؟ تو اس وقت امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا طلب کی، اور اس شورا کو طلب کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کس واقعے سے اسلامی سن کا آغاز کیا جائے، اسلامی سن کی ابتدا کی جائے. تو اکابر صحابہ کی طرف سے اس سلسلے میں 4 قسم کی رائے پیش کی گئی. ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اس کا آغاز کیا جائے. دوسری جماعت نے یہ رائے دی، یہ مشورہ دیا کہ نبوت والے سال سے، یعنی جس سال نبی پاک علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اس سال سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے. تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے. جبکہ چوتھی جماعت کا یہ خیال تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سال وفات سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے. یہ 4 قسم کی رائے اور مشورے امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مجلس شورا طلب کی تھی اس میں پیش کی گئی. اب ان میں سے کسی ایک کے انتخاب اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا. کافی غور و خوض کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ولادت اور نبوت ان دونوں کے مہینوں میں اور تاریخوں میں اختلاف ہے. اب ولادت اور نبوت سے اسلامی سال کا آغاز کرنے میں، اس کی ابتدا کرنے میں اختلاف رونما ہو سکتا ہے، اس لیے ولادت اور نبوت سے اسلامی سال کا آغاز کرنا یہ مناسب نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کا سال وفات اس سے بھی سال کی ابتدا کرنا مناسب نہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے رنج و غم اور صدمے کا سال ہے. اللہ کے نبی کی وفات سے بڑھ کر سب سے بڑا صدمہ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز کرنا، ابتدا کرنا یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہجرت ہی سے حق اور باطل کے درمیان واضح امتیاز اور فرق پیدا ہوا ہے. ہجرت ہی کے سال سے نبی پاک علیہ السلام اور حضرت صحابہ کرام اطمینان سے، سکون سے، بلا خوف و خطر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوئے ہیں. ہجرت ہی کے سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی جو دراصل دین اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز تھی. یہ ہجرت کا سال ہم مسلمانوں کو متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہجرت اور نصرت یہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے. جس طرح گاڑی کے 2 پہیے ہوتے، اسی طرح اسلامی زندگی کے لیے ہجرت اور نصرت 2 پہیے ہیں. اللہ کے دین کے لیے کبھی قربانی دینی پڑے، کبھی ہجرت کرنی پڑے، تو مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی موجود ہونی چاہیے جو اللہ کے بندوں کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہو. تو یہ دونوں ہجرت اور نصرت اس کے اوپر اس دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. پرندے کے جس طرح 2 پر ہوتے ہیں، پر کے بغیر وہ پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اسلامی نظام زندگی میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز کر کے امت کو یہ پیغام دیا، یہ سبق دیا کہ قومیں جو زندہ رہتی ہے وہ اپنے مجاہدے اور اپنے قربانی کو یاد رکھتی ہے. اور آگے کی بات میں آپ کو بتا دوں، بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ہجرت اس دین کا ایک خاص جز ہے، ایک خاص حصہ ہے. دیکھیے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے ان کو وہاں سے ہجرت کروا کے اس دنیا کے اندر بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے ہجرت کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان سے ہجرت کر کے مصر کی طرف ہجرت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کر کے ملک شام بیت المقدس کا سفر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و جاوید جسم مع روح، یعنی جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا. یہ بھی ایک طرح کی ان کی ہجرت تھی. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے ان دینوں کو جو ان کے اوپر محنت اور مشقت والے آئے اس کو یاد رکھے، اپنے مستقبل کی زندگی کو، آنے والی زندگی کو کامیاب بنائے، سرخرو بنائے. الغرض اسلام میں سن ہجرت کا استعمال سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جاری ہوا ہے. بزرگان محترم،
سال جب ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے حسابات کرتے ہیں. جیسے مارچ کے آخر کے اندر تاجر حضرات کا سرکاری سال پورا ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب کرتے ہیں. ایک حساب تو وہ ہے جو سی اے کو دینا ہوتا ہے اور ایک حساب وہ ہے جو ہر تاجر اپنے اعتبار سے کرتا ہے کہ اس سال مجھے کتنا نقصان ہوا اور کتنا نفع ہوا، کن کن چیزوں نے مجھے نقصان پہنچایا اور کن کن چیزوں سے مجھے فائدہ اور نفع ہوا. ان دونوں باتوں کا وہ گہرا جائزہ لیتا ہے. اب جن چیزوں سے اس کو نقصان ہوا ہے تو آئندہ سال اس سے بچنے کی پوری وہ کوشش کرتا ہے، اور جن سے نفع اور فائدہ ہوا ہے تو اس کی طرف رغبت کر کے اس کو زیادہ حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ تاجر اپنی دنیاوی زندگی میں جو اس کے جسم کی غذا ہے اس کے لیے ہر سال حساب کرتا ہے. تو اسی طرح ایک مومن اور ایک مسلمان کو سال کے ختم پر یہ پیغام دیا گیا، یہ سبق دیا گیا کہ تیری زندگی کا بھی ایک سال ختم ہو گیا، اب تو آخرت کی طرف نئے سال میں داخل ہوا ہے، تو اس آخرت کی تیاری کے لیے بھی اپنا حساب کتاب کر لے. ذی الحجہ کا مہینہ پورا ہوا، پورے سال میں محرم سے لے کر ذی الحجہ تک میں نے ایسے کون سے کام کیے جو میرے اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور کون سے ایسی چیزیں جو میرے اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. میرے حساب کتاب کے اعتبار سے جو چیزیں اور جو اعمال میرے اللہ کو راضی کرنے والے ہیں ان میں اب اور زیادہ اضافہ کروں، اور جو چیزیں مجھے نقصان پہنچانے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح میں تیار کروں. عزیزان گرامی، اللہ پاک کے اس کائناتی نظام میں کوئی چیز بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں ہوتی. یہ سالوں کا ختم ہونا، نئے سال کا آنا، دین کا جانا، رات کا آنا، یہ اللہ کے دین کی طرف اور آخرت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. برآن یہ عرض کر رہا تھا، یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور خاص طور پر اس کی 10ویں تاریخ جسے عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے. عاشورہ کے معنی یہ 10واں دن. یہ دن اللہ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے. یہاں پھر اس کے بعد یہ سمجھے، بعض لوگ یہ سمجھتے کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ کہ اس دن میں نبی پاک علیہ السلام کے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس شہادت کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے. قرآن کریم نے بھی اس کے حرمت کا اعلان کیا تھا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. جبکہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا ہے. لہذا یہ کہنا عاشورہ کے دن کی فضیلت سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ غلط ہے، درست نہیں ہے. بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اسی روز واقع ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اور مقام اس دین میں عطا فرمایا جو دین پہلے سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا. برحال یہ عاشورہ کا دین ایک مقدس اور محترم دین ہے. اب اس دین کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس دین کو اللہ نے دوسرے دینوں پر کیا فضیلت دے رکھی ہے، دوسرے دینوں کے مقابلے میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض لوگوں میں جو یہ باتیں مشہور ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ عاشورہ کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جب خشکی پہ ٹھہری تو وہ عاشورہ کا دن تھا. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ نے ان کے لیے گلزار بنایا تو وہ عاشورہ کا دن تھا. اور قیامت بھی عاشورہ کے روز واقع ہو گئی. یہ ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہے، لیکن سن لیجیے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے خطبات میں صاف صراحتاً لکھا ہے کہ یہ بے بنیاد اور بے اصل ہے. ان کی کوئی اصل نہیں، کوئی صحیح روایت ایسی نہیں جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے. صرف ایک روایت ہے مسلم شریف کے اندر
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر مارے۔ اس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا لشکر دریا کے پار چلا گیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے قریب آیا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا۔ جب دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی سارا مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر غرقاب ہو گیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا اور اس کے بارے میں روایت موجود ہے مسلم شریف کے اندر۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کچھ شمائل کے اندر بھی ہے، اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ مشرکین قریش 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی رکھتے تھے۔ پھر جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے قوم سے کامیابی عطا فرمائی تھی، نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون غرق ہوا تھا، اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کے جواب میں، نحن احق اولا بموسیٰ منکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کے تو ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا۔ عزیزان گرامی، یہ عاشورہ کا روزہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یہ فرض تھا۔ اللہ کے نبی نے بھی روزہ رکھا ہے، صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ البتہ آج بھی بطور نفل اور سنت کے یہ روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کی مخصوص فضیلت ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے جو کوئی رکھے گا تو پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال یعنی 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور 10ویں محرم کا عاشورہ کا روزہ جو کوئی رکھے گا تو وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ البتہ ان روزوں کا اہتمام اسلاف کے اندر رہا ہے اور خود نبی پاک علیہ السلام بھی اس کی فرضیت ختم ہو جانے کے بعد آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ البتہ آخری سال جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال بعد صحابہ کرام نے سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10ویں محرم کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو گویا ان کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت لازم آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے صاف صراحتاً بیان فرمایا کہ تم فقط 10ویں کا روزہ مت رکھو بلکہ اس کے ساتھ 1 دن اس سے پہلے یا 1 دن بعد میں ملا لو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو آئندہ سال روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی، چونکہ محرم اس کے بعد سفر ربیع الاول میں تو آپ کا وصال ہو گیا، اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ فقط عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ یہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لیں، یعنی 2 روزے رکھے، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ لیکن ایک بات یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن کے اندر لکھا ہے کہ عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں، عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں۔ سب سے پہلی شکل کہ 3 روزے رکھے جائے، 9، 10 اور 11، یہ سب سے پہلی شکل۔ دوسری شکل اس میں 2 روزے رکھے جائے، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ اور تیسری شکل فقط 1 روزہ رکھا جائے یعنی 10ویں کا۔ تو پہلی شکل جو ہے اس میں 3 روزے یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے، اور جو تیسری شکل ہے یہ سب سے کم ہے، اسی کو حضرات فقہا نے کراہیت سے تابع کر دیا، ورنہ جس روزے کو اللہ کے نبی نے رکھا ہو اور آئندہ سال روزہ رکھنے کی نیت کی ہو تو کیسے مکروہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات
حضرت مولانا محمد منظور نعمانی علیہ رحمانی معارف الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ آج کے زمانے کے جو یہود ہے ان کا حساب کتاب اب قمری سال پر نہیں رہا، اس لیے چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو تو ہمارا عاشورہ اور ان کا عاشورہ اب ایک ساتھ نہیں رہا، اس لیے اکیلے روزہ رکھنے کی جو کراہیت ہے، وہ جو علت تھی، جو وجہ تھی، اب وہ علت اور وہ وجہ باقی نہیں رہی۔ اور حضرات فقہا کے یہاں جب علت باقی نہیں رہتی تو حکم بھی باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ کہ اگر ایک روزہ بھی رکھیں گے تو کوئی حرج اور مذائقہ نہیں، لیکن بہتر اور اولا یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ عزیزان گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ماہ محرم یہ اسلامی قمری سال کا پہلا مہینہ ہے، اسی سے ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم نے جو حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ان حرمت والے مہینوں میں عبادتوں کا اہتمام کرے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے گا تو اللہ اس کی برکت سے دوسرے مہینوں میں اس کو عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے اور گناہوں سے بچنے کی بھی اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج ہم سب کو اپنی زندگیوں کے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو نیا سال آیا ہے یہ ہمارے لیے امن و امان کا، خیر و برکت کا اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ اسی وقت بنے گا جب ہم اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اس کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔